آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے، کہتا ہے میں تجھے ایسا کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ، میں تجھے سبحان ایسے تیرے گناہ، اس سبحان وجہ سے اللہ، آیا تھا، یہ سب کرنے کے لیے آیا تھا۔ میرے دوست، میرے بھائی، آ میں تجھے بتاتا ہوں، میری طرف دیکھ، میں تجھے بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے ایمان پہ موت دینا۔ کہتے پھر اس کو دیکھا رکن یمانی پر یہی دعا، رکن شامی پر یہی دعا، وہ یہی دعا، رکن اسود پر ساری گھومتے گھومتے یہی دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں 3 اس کے طواف دیکھے مگر یہی دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں جب میں نے تیسرے دن اس سے پوچھا ایک ہی دعا یاد ہے تو رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے 2 بھائی ایسے تھے، ایک نے 40 سال اذان پڑھی بغیر ناگے کے، ایک نے 35 سال اذان پڑھی مگر دونوں نصرانی بن کے مرے۔ کہا کیوں؟ کہ ان کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں تھی، اور پاکیزگی نگاہوں میں نہیں تھی، اس وجہ سے وہ بچے، وہ جو لوگ ہیں میرے بھائی دونوں جب مرے تو نصرانی یعنی عیسائی بن کے مرے۔ میں کعبے میں آ کے کہہ رہا ہوں مالک میرے بھائیوں سے مجھے بچانا، اور مجھے مالک میرے ایمان پہ مجھے خاتمہ کرنا۔ کعبے میں ہر جگہ رو رہا ہوں اور یہی کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آپ کے اندر میرے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو ہم لوگ بالکل نہیں ڈرتے؟ کون سے معاملے ہیں؟ ذرا ادھر دیکھو، توجہ کرو۔ حضرت امام حسن بصری نے دیکھا ایک عالم مولانا انتقال کیا، آپ اس کو دیکھا، اس کا جنازہ جا رہا تھا، آپ بے ہوش ہو گئے دیکھ کے۔ ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بہت بڑا عالم تھا مگر اس کی نگاہیں پاک نہیں تھی، اس وجہ سے نصرانی ہو کے مرا ہے۔ یعنی یہ آنکھیں، اعلیٰ حضرت بچپن میں چھوٹے سے ہیں، ایک دم آپ کے سامنے سے کچھ عورتیں نکلی، آپ نے اپنے کرتے سے، بہت چھوٹی عمر ہے 4-5، آپ نے اپنے کرتے سے اپنے منہ کو ڈھکا، اور جیسے ہی ڈھکا دنیا کو بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا یہ بتائیے حضور، یہ ذرا یہ بتائیے نیک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائیوں میں نیک ہے۔ یہ زندگی تمہاری کیوں دی ہے؟ تم اپنے بچوں کے سامنے موبائل دیکھتے ہو، تمہارے گھروں میں فلمیں ڈرامے بجتے ہیں، تو پھر وہی تو حال ہونا ہے، ان کا بھی وہی حال ہونا ہے۔ آپ اس کو نہیں بدل سکتے، میری طرف یاد رکھو، یہ زندگی موبائل کے لیے نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، میں آپ کو بتاؤں ایک بات، آپ جب تک اپنے بچوں کے سامنے خدا رسول سے محبت کی، غوث پاک کی محفل ہے، میں آپ کو بتاؤں بریلی میں ایک 6 سال کا بچہ اپنے باپ سے جب یہ پوچھتا ہے یہ بتائیے بغداد شریف کدھر ہے، تو ابا پوچھتے ہیں کیوں؟ کہ میں ادھر پاؤں کر کے سونا نہیں چاہتا، ادھر تھوکنا نہیں چاہتا، پیٹ کر کے بھی نہیں بیٹھنا چاہتا، جدھر میرے شیخ غوث العظم کا روزہ ہے ادھر پیٹ کر کے سونا نہیں چاہتا۔ تو کسی نے آپ کے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس بچے کی، اور گود میں اٹھایا اور کہا میرے بیٹے اچھا اس وجہ سے اللہ اکبر، اللہ نے تجھ پہ بڑا کرم کیا میرے لال کہ تو غوث اعظم کا عاشق بن گیا۔ بچہ جب بڑا ہوا اتنا بڑا عاشق بڑا، اتنا بڑا عاشق کہ اس نے کہا کہ سر، اس نے کہا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مانے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہ بٹا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث اے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، کہیں کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، کہیں کہتے ہیں رشک بلبل ہے رضا، لالہ صداق بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، کہیں کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، کہیں کہتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، جو کرن و سیر میں عارف نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت بسا کے قادری منزل ہے یا غوث، جو کرنوں سے کہتے جسے ڈھونڈے نہ پائے جہاں والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث، اور تنے بے سایہ ذل کبریا ہے تو اس بے سایہ ذل کا ذل ہے یا غوث، فرماتے کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور کہا ہے بریلی والے یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جو اجتماع ہے جس میں عورتوں کے بغیر پوری دنیا میں اتنا بڑا اجتماع کہیں نہیں ہوتا جتنا بریلی میں تیرے عرس میں آتا ہے، یہ کس کی برکت ہے؟ تو کہتے ہیں تیری چڑیاں ہیں، تیرا دانا پانی، تیرا میلہ، تیری محفل ہے یا غوث، پھر فرماتے ہیں کہا
کے کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، تو رضا تجھ سے تیرا سائل ہے غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے غوث۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا ذکر کیا بریلی والے نے بغداد والے کا کہ جب بچہ پیدا ہوا اللہ کی رحمتوں نے آواز دی، احمد رضا تیرے عشق کو قبول کیا، اب بچہ تو تیرا ہوگا مگر صورت تیری نہیں ہوگی، صورت عبد القادر جیلانی کی ہوگی۔ بچہ جب بریلی میں پیدا ہوا اس کی صورت تھی میرے غوث اعظم کی طرح، اور اس نے بھی یہی کہا، اس یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ میاں یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس کی صحبت میں ایک بچہ پھلا، اور جب اس کا رنگ پوری دنیا پہ چڑھا اس کی مقبولیت بڑھی، اور جب اس کا جنازہ بریلی کی گلیوں نے نکلا تو غیر مسلم دیکھ کے یہ نہیں بولے اعلیٰ حضرت کا پوتا جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا مفتی اعظم کا نواسا جا رہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا ابراہیم رضا خان کا نواسا بیٹا جا رہا ہے، بلکہ جو بھی دیکھا وہ یہی کہتا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد باہ ہر قادری کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستے بستے قریہ قریہ، عظمت غوث اعظم حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ تقوی حاصل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متقی بنو متقی۔ میری تقریر ختم ہو رہی ہے، صاحب سے کچھ باتیں کرنی ہیں، 10 منٹ اور بس، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ زندگی کو مینٹین کرو دوستو، رویا کرو تنہائیوں میں، اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو سمجھاؤ۔ یہ میری تقریر میری ان بہنوں کو بتا دو جا کے جن کے اوپر رنگ چڑھ گیا انگریز عورتوں کا، جن کو کاکروچ سے ڈر لگتا ہے مگر قبر سے ڈر نہیں لگتا۔ ایک ہمارے خاندان کی خاتون تھی، ہم نے اس کے سامنے موت کا ذکر کیا، میں کرتا ہوں اکثر، اپنے بچوں سے بھی کرتا ہوں، کیا بات کیا کرو تم بھی، یاد رکھو موت اگر بھول گیا تو انسان نیکی کا راستہ بھول جاتا ہے۔ بے شک سچ ہے، سبحان اللہ۔ میں نے اس سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگی ڈر لگتا ہے، رہنے دو بھائی نہ کرو۔ میں نے کہا ڈر لگتا ہے، جو ڈر گیا وہی تو بچے گا۔ کیا بات رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیر مسلموں نے تحریک چلائی ہوئی ہے، غیر مسلموں کی جو تحریک ہے وہ کیا تحریک ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی لڑکیاں بدل لی، ہم نے اتنی لڑکیاں بدل لی۔ اور اقبال، تجھے سلام کر لوں، اقبال کی کیا بات ہے؟ میں نے اقبال کو کب سنا تھا؟ ایک زمانے پہلے پڑھا تھا، آج اس کی بات بالکل میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، بالکل صحیح کہہ گیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی بات بالکل صحیح تھی۔ اس نے معلوم کیا کہا تھا؟ کتنے ہی خوبصورت گھر بنا لو، دھیان سے سننا، ٹائل لگاتے ہیں، یہاں اس کلر کی ٹائل، یہاں اس کلر کی ٹائل، اور یہ ایسے لوگ بنا رہے ہیں جیسے ان کو مرنا ہی نہیں ہے۔ کیا ہے، اچھا بناؤ گھر، کوئی بات نہیں، مگر اقبال کہتا ہے کتنے ہی خوبصورت گھر بنا لو، محل بنا لو، بہترین محل بنا لو، مگر کہتا ہے اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا کا ذکر نہیں ہوگا۔ کیا بات رہی، جس گھر میں حضور کی بیٹی کا ذکر، حضور کی بیٹی کا ذکر، اور حضور کی بیٹی کا بہترین ذکر کیا فلسطین کی لڑکیوں نے۔ بے شک، بہت۔ اور یہ کہتے ہیں ہم نے لڑکیاں بدلنی، اتنی تبدیل کر دی۔ میں نے کہا کوئی بے حیا گئی ہوگی جس نے اسلام چھوڑا ہوگا۔ بے شک صحیح ہے، جواب۔ ورنہ ایمان تو یہ ہے کہ جس کے اندر ایمان کی حلاوت ایک بار دل میں آ جائے وہ جان دے سکتا ہے مگر ایمان نہیں دے سکتا۔ حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مجھے بتاؤ جس بچی کی ماں بچپن سے ناچتی ہو اگر وہ اسلام چھوڑ بھی دے تو اس نے اسلام پکڑا کب؟ صحیح ہے، بے شک بہت عمدہ حضرات، جواب نہیں، جس کی سبحان ماں اللہ۔ اپنی بیٹی کو بچپن سے ہی فلم گندی تصویریں دکھاتی ہو گندے فلم دکھاتی ہو اگر اس کی ماں اگر دکھاتی ہے وہ بگڑ جائے اور لڑکی کسی چلی جائے کسی غیر کے ساتھ تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ کیا بات رہی، بہت عمدہ۔ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گندی فلمیں دیکھتا ہو اس کی بیوی اگر اس کو چھوڑ کے کسی غیر کے پاس چلی جائے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ دیکھو یاد رکھنا عورت کے اندر دو خاصیتیں ہیں یہ دونوں نکل جائیں تو عورت کسی کام کی نہیں، ایک حیا ایک وفا۔ کیا بات رہی، بہت عمدہ۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ کے گھر کی بیٹیاں بہنیں ان ریلوں سے بچیں، اب تو کیا خبر کس کی بیٹی کون سے فالوونگ کے چکر میں، یہ ذرا میری بات کو پہنچاؤ جو فالوونگ کے چکر میں ہیں لڑکیاں اپنے جسم کو آدھا کھولتی ہیں پھر اور کھولتی ہیں تھوڑے اور فالوور بڑھ جائیں۔ نام کیا رکھا ہے؟ فاطمہ، کہو ماذ اللہ۔ نام کیا رکھا ہے؟ زینب۔ نام کیا رکھا ہے؟ عائشہ۔ اور جب رمضان آئے گا تو اب رمضان میں میاں بڑے ٹھیک ٹھاک کپڑے پہن کے آئیں گی، یہ رمضان مسلمان یہ تم نے مذاق بنایا اسلام کا، تم کو شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اب میں کوئی فلم کے گانے کا ویڈیو نہیں بناؤں گی، یہ ٹک ٹاکر یہ ویڈیو فلم ڈرامے دکھانے والی بچیوں کو بتاؤ یہ جو میری بیٹیاں بہنیں بگڑ گئیں فالوونگ کے چکر میں، یہ کہتی ہیں یہاں پر آ کر کے فاطمہ کا نام رکھ کے، سوچ تو کس کو تو نے نسبت میں لیا ہے اور کیا کام کر رہی ہے، تو نے کبھی سوچا اس بات کو، غور کیا؟ بس تجھے فالوونگ چاہیے؟ میرے حساب سے پوری دنیا کی ساری ٹک ٹاکر بے حیا بے غیرت لڑکیاں، ان کا باپ بھی بے غیرت ہوگا، ان کی ماں بھی بے غیرت ہوگی، ورنہ یہ کیسے بے غیرت ہو گئی، اتنی بے حیا کیسے ہو گئی؟ ایک لڑکا اپنی ایسے کر کے دیکھ رہا تھا، ایسے کر کے لگاتار ویڈیو کیسے ہٹایا جا رہا تھا گندی ویڈیو دیکھتے دیکھتے اپنی سگی بہن کی ویڈیو سامنے آئی تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اماں کے پاس، اماں میری بہن ہے، ہاں تیری بہن ہے مگر یہ کیسے بناتی ہے مجھے نہیں پتا، ماں کے پاس جا بہن کے پاس جا کے بولا تو بناتی ہے؟ ہاں بناتی ہوں۔ کیسے بناتی ہے؟ کہ تو جیسے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے میں ویسے ہی چھپ چھپ کے بناتی ہوں، تو کیا سمجھتا ہے تیری بہن؟ نہیں نہیں، تو نے بھی تو بہنوں کی دوسروں کے جسم دیکھے ہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی یہ دنیا بدلے کی جگہ ہے، یاد رکھ جو کرے گا جیسا بوئے گا ویسی کاٹے گا، تو چاہتا ہے تو اپنی نگاہوں کو بچا، اور ان ساری بچیوں کو میرا پیغام، ٹک ٹاکر کی بے حیاؤں کو، انسٹاگرام کی بے حیاؤں کو، ان کو بتاؤ یہ کہتی ہیں ہلکے سے بولا کرو، زور سے بول کے کہتے ہیں، ہلکے سے تم سنتے کب ہو؟ سنو میں تم سے بتاتا ہوں پوری دنیا کی ساری وہ عورتیں جن کے پاس بلین ملین سبسکرائبر ہیں، جن کے پاس ملین فالوور ہیں، وہ اس ایک لڑکی کے پیر کی جوتی کے برابر بھی مشہور نہیں ہو سکتی جس نے کرناٹک میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے کہا تھا شہرت اسے نہیں ملتی جو بے حیا ہوتی ہے، شہرت تو اللہ اسے دیتا ہے جو حیادار۔ کیا بات رہے، نعرے تکبیر، بہت عمدہ، واہ 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 واہ، جواب نہیں حضور، زندہ باد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، یا علی زندہ باد، یا رسول اللہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، جواب نہیں، کیا بات رہی، جواب نہیں، سبحان اللہ۔ بچیوں کو کوئی کہتا ہے مگر وہ کنیزان فاطمہ آج بھی دنیا کو درس دے گئی ہیں۔ اے جو بھونکتے رہتے ہیں نا ٹویٹر پر ادھر ادھر مسلمانوں کے خلاف، جن کو صرف یہی ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑی عقل کے ناخون لو، قوم مسلم کو سمجھو، یہ وہی لوگ ہیں کہ جتنے ظلم ان پر ہوئے ہیں نا، وہ فلسطین کی لڑکیاں، اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں اور مجھ کو یہ خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں، پھر بھی یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں پھر بھی اگر مجھے کوئی ایک جوتا لا دے، ایک چپل پہنی ہوئی ان لڑکیوں کی جنہوں نے یہ بیان دیا ہے، تو میں لوگوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ جب میں مروں تو میرے کفن کے اوپر سینے پر یہ چپل رکھ دینا تاکہ میں بخشا جاؤں، اور بغیر اس کے دفن نہ کرنا۔ وہ بچیاں جن کے گھروں میں بم گر رہے تھے وہ کہتی ہم برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، کیوں؟
برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، کہ اس وجہ سے جب بم گرتا ہے تو گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سوچ کر کے سوتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ جب کل ہمارے اوپر بم گرے اور ہماری لاشیں جب نکلیں تو پردے میں نکلیں، بے پردہ نہ واہ ہوں، واہ، ہماری جب لاشیں گھسیٹ جائیں تاکہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی کا سامنا ہو، ہم کہتے ہیں اے فاطمہ ہمارا گھر تو اجڑا تھا مگر تیرے پردے کو ساتھ لے کے آئے ہیں، سبحان تیرے اللہ، پردے کو اپنے پاس۔ ان بے حیا لڑکیوں کو یہ بات کون بتائے جن پہ رنگ چڑھ گیا امریکی عورتوں کا؟ کہاں سے نیک بچے پیدا ہوں گے؟ کیا بات ہے، طارق بن زیاد نے اندلوس پر جب حملہ کیا اور اس نے کشتیاں جلا دی، کشتیاں جلانی کیا کیا بولو؟ کشتیاں جلا دی۔ اقبال کہتا ہے دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں۔ کشتیاں جلا کے بولا کہ جسے جانا ہو چلا جاؤ، ابھی کشتیاں جلا دوں گا۔ کشتیاں جلا کے بولا اب یا تو مرنا ہے یا پھر کچھ کرنا ہے، یا تو حضور کے دین کا جھنڈا اندلوس کے ہر گھر کی چھت پر گاڑنا ہے۔ مسلمانوں نے کہا تم نے غلط کیا، تم کیا سمجھتے ہو ہم بھاگ جائیں گے؟ نہیں نہیں، تم نے جیسی ماں کا دودھ پیا ہے ویسی ماں کا ہم نے بھی دودھ پیا ہے، ہم بھی حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم کرتے ہو۔ میاں پادریوں نے ایک مشورہ کیا، کہا وہ مسلمان جنہوں نے بہت کم وقت میں آدھا اندلوس فتح کر لیا، اسپین پر ہم پورا فتح کر لیا، یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ جنات ہیں، دن میں بھی لڑتے ہیں رات میں بھی لڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے جانور ہیں۔ اس کا پادری بولا تم سب بے وقوف ہو، مجھے ان لڑنے والوں پہ حیرت نہیں ہے، مجھے تو ان ماؤں پہ حیرت ہے جنہوں نے ایسے نڈر بچے پیدا کیے ہیں جنہیں کہ ڈر ہی نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نما، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ اب ایک صف میں سب نہیں کھڑے ہوتے، اب مالداروں کی کرسیاں ہیں، غریب بغیر کرسیوں کے ہیں۔ اب نہیں، وہ زمانے اب اب وہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی بے حیا عورت کے گھر حیادار بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ بے شک صحیح ہے، سبحان اللہ، کسی بھی بدکار باپ کے یہاں پر نیک بچے پیدا، جب باپ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے تو بیٹا مفتی اعظم بن کے، کیا بات رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، حجت الاسلام بن کے پیدا ہوتا ہے۔ آخری بات یہ ہے میری کہ دیکھو میں کسی پیر کا مخالف نہیں ہوں، جو اچھے پیر ہیں نیک پیر ہیں ان کے پیروں کی جوتیاں میرے سر پہ، مگر میں خراب پیروں کے خلاف اس وجہ سے بات کرتا ہوں کہ تاکہ ان کو برا لگے۔ میں نے ایک بار تقریر کر رہا تھا خراب پیر کے لیے، ایک اچھے پیر کو برا لگ گیا، تو میں نے کہا میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، لیے آ گئی رضوانہ لا حول ولا قوت، میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، آپ کو برا لگ گیا تو چوڑ کی داڑھی میں تن کا ہو گیا، نہیں کہتے لوگ نہیں چوڑ کی داڑھی میں تن کا۔ میں آپ کو ایک اور بات سنا کے اپنی بات ختم کر لیتا ہوں، بڑی مہربانی آپ کی۔ میں نے حالانکہ سوچا تھا کہ آدھا گھنٹے میں تقریر ختم کر دوں گا، مگر بات جانے کہاں سے کہاں چلی گئی۔ آخری بات کر رہا ہوں بس، بیٹھے۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں نا، مجھے تو ابھی 6 مہینے ہو گئے زیادہ، اپنی امی کو میں نے قبر میں رکھا ہے، تو جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا میں نے اسے قبر میں رکھ دیا۔ اب میرے تو نہ والد ہیں نہ میری ماں ہے، تو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں جن کے ہیں، یہ وہ نعمت ہے جو کبھی واپس نہیں آتی، چلی جائے۔